ہم اپنے صحافی برادری کے مشکور ہیں کہ ہمیشہ ہماری آواز کو بلوچستان کے طول و عرض میں اور پاکستان میں پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمارا تو 3 سال سے گلا گھونٹا جا رہا ہے، جس کا آپ کو بخوبی علم ہے۔ 3 سال کے طویل صبر کے بعد 3 سال کے تمام جمہوری، سیاسی، اخلاقی، روایتی، اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر اپنا موقف بلوچستان کے عوام کے حقوق سے متعلق بیان کرنے کے بعد جب کوئی اثر نہیں ہوا، بے حسی، غیر سنجیدگی اور فہم و فراست سے عاری حکومت کو کسی بات کی نہ سوجھ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ وہ سوچ ہے، تو ہم نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا، اور ہمارا یہ احتجاج اپوزیشن اراکین کے طویل باہمی مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بلوچستان میں انارکی پھیلائی جا رہی ہے، بلوچستان میں امن و امان کے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، بلوچستان کے عوام بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ ان کے لیے اگر ہم نہیں لڑیں گے تو ہم بحیثیت ممبر اسمبلی اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ہم اس کو اپنا اخلاقی، قانونی، جمہوری اور اسلامی فرض سمجھتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو جس کنویں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس کو وہاں سے بچائے، بلوچستان کے روایات کو قائم رکھیں، بحال رکھنے میں اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ ہم نے قانون کا راستہ اختیار کیا، بجٹ سے متعلق ترجیحات، ہمیشہ بجٹ جو ہے وہ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم نے اسمبلی کے رولز کے مطابق دفعہ 115 کے تحت مطالبہ کیا کہ بجٹ سے پہلے پری بجٹ سیشن جو قانون میں پرووائیڈڈ ہے اور قانون کی ضرورت ہے، اس کو طلب کیا جائے تاکہ بلوچستان کی ترجیحات کا یہ پورا ہاؤس جائزہ لے اور جن ترقیاتی عمل پہ یہ ہاؤس متفق ہو جائے وہ اس کو پی ایس ڈی پی کا حصہ بنایا جائے۔ تمام باشعور قومی اور جمہوری ملکوں میں ایسا ہی عمل ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں بجٹ بلوچستان کے لیے نہیں بنایا جاتا بلکہ بجٹ مخصوص لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے اور مخصوص طریقے سے صرف کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور بجٹ کو کرپشن اور کمیشن کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور بجٹ کو باپ پارٹی کی پروجیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ باپ پارٹی کے ورکرز اور عہدیداروں پہ کروڑہا روپے ان کی جھولی میں ڈالے جاتے ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، طول و عرض میں بلوچستان کے یہ معلوم ہے۔ جرائم پیشہ لوگوں پر یہ بجٹ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ جو جمہوری اور قانونی عمل ہے اس سے انہوں نے جان چھڑائی۔ 19/5 سے 18/6 تک ہم مسلسل یہ احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں رہی
اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بلوچستان کے نہیں سمجھتے، بلوچستان کے عوام کے حقوق کے بارے میں ان کو کوئی غم نہیں ہے، اس لیے ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں اور لوگ چاہتے کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے 18/6 کو جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اپوزیشن ارکان کے ساتھ یہ دنیا میں ہوتا رہا ہے، ان کے تحفظات سننے، ان کے مسائل سننے، مطالبات سننے، حکومت آتی ہے، چیف ایگزیکٹو آتا ہے، انہوں نے ہمارے اپوزیشن کے ارکان پہ بختر بند گاڑی سے حملہ کیا اور ان کو کچلنے کی کوشش کی، جو سنگین جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کے لیے جس حد تک جایا جائے وہ کم ہے۔ ہمارا ایک ساتھی عبدالواحد صدیقی، ان کا آپریشن اسلام آباد، یہاں بلوچستان سے ان کو ریفر کیا گیا تھا اسلام آباد، اور اسلام آباد میں ان کا آپریشن ہوا ہے، اب بھی زیر علاج ہے۔ لیکن اس بے حس حکومت، اس بے حس وزیر اعلیٰ کو اس حد تک سوچ نہیں رہا کہ ہم نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، ایم پی ایز کو زخمی کیا ہے، جو بلوچستان کی روایات ہیں اس کی پامالی کرنے کی بجائے وہ ان سے بلوچستان کے قبائلی روایات کے مطابق ان کے پاس جاتے اور اپنے جرم کا اقرار کرتے، معافی مانگتے، جس طرح بلوچستان میں ہوتا رہا۔ ہماری ایک خاتون ممبر اسمبلی کو بھی اسی بختر بند گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے ایک ایم پی اے بابو رحیم مینگل، جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں، ان کو بھی کچلنے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم تھا کہ یہ لوگ بچ گئے، لیکن وہ خاتون پہ بختر بند گاڑی کے ذریعے خاتون کو کچلنا دنیا کا بدترین کمینہ حرکت ہے، قبیح حرکت ہے۔ اس پہ وزیر اعلیٰ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ ہمیں اس حوالات میں ستانے کی اس کی سوچ ہے، لیکن اس بات کا سوچ نہیں کہ ہمارے ہاں خاتون کا کتنا مقام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خواتین جب لشکر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، خاتون درمیان میں جاتی ہے تو لشکر سیپریٹ ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، جنگ ختم ہوتی ہے۔ ظالموں، تم نے خاتون ایم پی اے کو بھی، چونکہ اس کا صرف قصور یہ تھا کہ اس کا تعلق اپوزیشن سے تھا، اس کو بھی تم نے کچلنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایسا آسان بھی نہیں ہے جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں۔ جہاں تک اس بجٹ کا تعلق ہے، ہم تو آج 7واں دن ہے ہم قانون کے سامنے ہیں۔ یہ بجٹ الٹاتے رہے جیسا بھی، لیکن کل انہوں نے خود اس بات کو مان لیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اور حکومت کے وزیروں کو بجٹ کے کانٹینٹس کا علم بھی نہیں تھا۔ اخبارات میں یہ ساری باتیں آئی ہیں۔ جب ان کو بجٹ کے بارے میں کھک کا پتہ نہیں، ہمیں زبردستی بجٹ سے روکا گیا، تو یہ بجٹ آسمان سے نازل ہوا، یہ بجٹ کہاں سے آیا؟ اس کا پروب ہونا چاہیے، اور اپیرنٹلی یہ بجٹ غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے نہیں بنایا، اس کو نہیں پتہ، وزراء نے نہیں بنایا، ان کو نہیں پتہ، پی این ڈی کا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو نہیں پتہ، تو بجٹ کہاں بنا، کہاں سے اترا، کہاں سے نافذ ہوا؟ اس لیے یہ بجٹ غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اب انہوں نے خود اس بات کی تصدیق کر لی۔ ہمارے خلاف 18/6 کو ہم نے یہاں آئے، اپنے زخمی جو ہمارے ایم پی ایز تھے وہ ہم یہاں لائے، ہم نے درخواست دی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج تک ہماری وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے۔
لیکن حکومت نے کاؤنٹر کرنے کے لیے، ہمیں ہراساں کرنے کے لیے 19 تاریخ کو ایف آئی آر درج کرنے کا کہا اور اس پہ تاریخ 18 کی لکھوا دی۔ اس کے تحت آج ہم یہاں قانون کے سامنے ہیں۔ اب دو باتیں تو آپ سب کے سامنے بالکل کلیئر ہیں۔ ایک یہ کہ 7 دن تک ہمیں گرفتار نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایف آئی آر کے جو کنٹینٹس ہیں وہ ہمارے خلاف کوئی جرم نہیں بناتے۔ بوگس اور فراڈ ایف آئی آر ہم کو پریشان کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے یہ ایف آئی آر درج ہوا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 7 دن کے بعد اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے خود اسمبلی کے اندر ایک تحریک کے ذریعے ایف آئی آر وڈرا کرنے کے لیے موشن پاس کیا۔ حکومتی وفد سے اب مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب ہمارے وہ 2 مطالبات ہیں جو ملک صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا ہم اس تانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایف آئی آر جو آپ نے درج کی ہے ہمیں گرفتار کیا جائے۔ یہ 7ویں دن ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ چونکہ اسمبلی کے اجلاس جاری ہے اس دوران آپ کو جب تک اسپیکر نہ کہے آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ اب تو اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے بالکل ختم ہو چکی ہے، تو اب تو آپ کو اختیار ہے کہ جو ہے ایف آئی آر آپ نے لانچ کی ہے تو کم از کم اس کے لیے آپ اپنی قانون کو حرکت میں لے لیں۔ دوسری آپ کی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کل جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ آپ کے 6 منسٹر انہوں نے خود کہا کہ ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، ہم جو ہے آدھے گھنٹے میں نوٹیفیکیشن آنے والے ہیں، آدھے گھنٹے میں جو ہے آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور آپ لوگ جو ہے یہاں سے ریلیز ہو جائیں گے۔ یہ ہماری خواہش نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی ان کا اظہار کیا۔ تو ہمارے مطالبات یہی 2 ہے کہ بغیر ان سے ملے، اگر ان 2 مطالبات پہ وہ عمل درآمد کرتا ہے ٹھیک، نہیں تو یہ ہے ہم کسی حکومتی وفد سے جو ہے ملیں گے نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ کل ہمارے جو باہر اسمبلی کے وہ اراکین جن کے نام ایف آئی آر میں نہیں ہے جو باہر ہے، تو ہم نے ایک ریکوزیشن بھی اسمبلی میں جمع کرنی ہے جس پہ ہم چل کے اسمبلی کے اندر بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اور ہم نے ایک باقاعدہ ایک بلوچستان بھر میں ایک طویل جو ہے ایک احتجاج کا سلسلہ جو ہے ہم نے ایک ترتیب دی اور جس کے بعد میں ہم اس کو باقاعدہ لانچ کریں گے آپ تمام صحافیوں کے سامنے۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر انتہائی جو ہے وہ جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ اس احتجاج کے اندر ہم بالکل جام حکومت کی تمام مشینری جام کریں گے، اس میں ہمارے بلوچستان بھر کے جو ہے عوام، بلوچستان نیشنل پارٹی کے لوگ، جمعیت علماء اسلام کے لوگ، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگ، سول سوسائٹی جتنے لوگ ہوں گے، بالکل ہم اب حکومت کی اس حکومت جام حکومت کی اپنی جو رویہ ہے اس کے خلاف جو ہے اپنی جدوجہد کو آخری مراحل تک لے جائیں گے، آخری حد تک اس کے خلاف جائیں گے۔